بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کچھ موضوعات پہ بات کرنی ہے اور موضوعات بہت اہم ہیں۔ ایک تو پیٹرولیم پرائسز کی جو قیمتیں ہیں اس میں کمی کا امکان تھا، وہ کمی نہیں ہوئی، عوام کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف نے ایک بڑی سگنیفیکنٹ اسپیچ کی ہے، اسپیچ کل ہی کی تھی اور چلائی آج گئی ہے میڈیا کے اوپر، جس میں کہ بہت اہم پیغامات بھی انہوں نے دیے ہیں۔ اور تیسرا، عمران خان صاحب کو جو ریلیف کی تمام کوششیں تھیں وہ برابر ثابت نہیں ہوئیں اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب ایک مایوسی کے اس میں جا رہی ہے۔ کیوں کوششیں ناکام ہو رہی ہیں، اس کے اوپر ضرور بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جو پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے ایک مذاق کل پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا گیا، اس کے اوپر بات چیت کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے، یعنی جو قیمتیں ہوتی ہیں پاکستان کے اندر یا دنیا بھر میں جو مقرر کی جاتی ہیں عوام کے لیے، وہ جو بین الاقوامی عالمی مارکیٹ ہوتی ہے وہاں پہ جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو بڑھا دی جاتی ہیں، کم ہوتی ہیں تو کروا دی جاتی ہیں۔ یہ ایک فارمولہ ہے، اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ پہلے بھی ہوتا رہا، اب بھی ہوتا رہا۔ یہ پیٹرول بم بھی گرتے ہیں، پیٹرول کے اوپر پیسے کم بھی کیے جاتے ہیں اور یہ تقریباً پریکٹس ہوتی ہے ہر 15 دن کے بعد عالمی مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے۔ اس دفعہ عالمی مارکیٹ میں جو فی بیرل قیمت ہے وہ بہت کم ہو گئی، یعنی اس کی قیمتوں میں اتنی کمی ہو گئی کہ کم از کم پاکستان کے عوام کو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ ان کو ایک بڑا ریلیف جو ہے وہ مل جائے گا، اور اس کی شنید خود جو حکومتی اہلکار ہیں، ترجمان ہیں اور نمائندے ہیں وہ دیتے رہے۔ یہاں تک کہ کل وزیر اعظم پاکستان جو ہیں انہوں نے کابینہ سے خطاب کیا، اور کابینہ کے خطاب میں جو کہ تقریباً 8:30 بجے کے قریب وہ سارے ٹی وی چینلز نے ایسے نشر کیا جیسے پتہ نہیں قوم سے خطاب میں کتنا بڑا ریلیف جو ہے پاکستان کے عوام کو ملے گا، اور وہ پیسے جو کہ انہوں نے کم کرنے تھے، جو کہا جا رہا تھا کہ 10 سے 12 روپے ہیں، چلے 10 روپے ہی کم کر دیتے، وہ پتہ چلا کہ اس میں کہا گیا کہ ریلیف دیں گے۔ وزیر اعظم نے ایک لمبا چوڑا خطاب کیا اور اس کے بعد اچانک اس کے بعد ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آرڈیننس پاس کیا گیا ہے۔ اس آرڈیننس کے تحت جو ٹیکس ہے اس کے اوپر، پیٹرول کی جو مصنوعات ہم باہر سے لاتے ہیں اس کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ اچانک 10 روپے جو ہے وہ بڑھا دیا گیا۔ اس کو منی بجٹ کہا جائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یعنی اتنا بڑا یہ ریلیف دینے کی بجائے جو کہ پاکستان کے عوام کو دیا جا سکتا تھا، بم گرا دیا گیا پاکستان کے عوام کے اوپر، اور 10 روپے بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ 70 روپے کا جو ٹیکس تھا وہ 80 روپے کر دیا گیا، اور بجائے اس کے کہ پیٹرول کو سستا کیا جاتا اس کی قیمتیں وہیں برقرار رکھی گئی۔ اب جو ٹیکس اکٹھا ہوگا وہ ٹیکس جو ہے وہ اب کہا گیا، جو ایک اور مضحکہ خیز بات ہے کہ بلوچستان کے اندر جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے وہ کیا جائے گا۔ وہاں پہ کوئی خونی سڑک ہے، دو رویا بنانی ہے، وہ نہیں بن پائی تھی اب تک، اس کو بنایا جائے گا جس پہ بہت ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اس کو کہا ہی مطلب وہاں کے لوگ جو ہے خونی سڑک کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اور جو پروجیکٹس ہیں ڈیولپمنٹ کے وہ کیا جائے گا۔ عجیب ایک، یعنی کس قانون کے تحت؟ یعنی سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ ابھی بجٹ آیا نہیں ہے اور آپ نے ایک ڈیولپمنٹ فنڈ جو کہ بلوچستان کے لیے، وہ ہماری ہی جیبوں میں سے پیسے نکال کے آپ جو ہے وہ بلوچستان کو دے رہے ہیں، جبکہ بلوچستان کا اپنا بجٹ جو ہے وہ سرپلس بجٹ ہے اس وقت۔ یعنی بجائے اس کے کہ وہ ان کو کہا جائے، اور یہ ضروری ہے ان کے لیے ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے، ان کے لیے ڈیولپمنٹ پہلے ہونی چاہیے تھی، اب ہو رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمارے ہی پیسے ہماری جیبوں سے نکال کے آپ دے رہے ہیں، اور جو ان کا فنڈ ہے اس کو آپ وہاں پہ نہیں لگا رہے ہیں۔ تو یہ ایک عوام کی جیب پہ ڈاکہ مارا گیا ہے، یہ مذاق کیا گیا ہے، یہ پاکستان کے عوام کو ریلیف دینے کی بجائے ان کو تکلیف دی گئی ہے۔ یہ ریلیف نہیں ہے، یہ تکلیف ہے۔ اور بہرحال اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں انفارچونیٹلی خاموش ہیں۔ ایک اپوزیشن جو آپ کی اتنی بڑی اپوزیشن ہے وہ عوامی مسائل پہ بات کرتی ہے، آپ کو دکھائی نہیں دیتی۔ ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ صرف عمران خان صاحب کی رہائی، اس کے علاوہ وہ پارلیمنٹ میں کچھ اور نہیں کر رہے ہیں۔ وہ کوئی اس کے اوپر سوال نہیں اٹھاتے، کوئی آواز نہیں اٹھاتے۔ ان کو اٹھانا چاہیے، یہ ان کا کام ہے، یہ شیڈو کیبنٹ کا کام ہے، یہ اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ عوام کی آواز بنے۔ وہ تو اگر کہتے ہیں کہ یہ 47 فارم کی گورنمنٹ ہے تو وہ تو فارم 47 پہ نہیں آئے نا، وہ فارم 45 پہ آئے،
اور میڈیا پہ بھی ایک خاموشی ہے، سائلنس ہے، بہت عوام کو جو ہے وہ جو بھی فیس کرتی ہے اس کا بھی میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک جزوی قسم کا ایک ضرور آتا ہے اس کے اوپر، لیکن اس کا بھی ایک طرح سے وہ وہاں پہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ حکومت پہ تنقید ہمیں مجموعی طور پر جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کام میڈیا کا اور اپوزیشن کا ہے، ان کو اس پہ احتجاج بھی کرنا چاہیے اور اس کے اوپر آواز بھی اٹھانی چاہیے. اب آتے ہیں جو آرمی چیف کی آج کی اسپیچ تھی، اس میں انہوں نے بہت اہم باتیں کی ہیں، اور وہ اہم باتیں جو ہیں وہ انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے بھی کی ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی کی ہیں، انہوں نے یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ اوورسیز جو پاکستان سے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور ایک بڑا یہ ایونٹ تھا جو کہ پچھلے 2 دن سے ہو رہا تھا، اسلام آباد کے اندر ہو رہا ہے، اور کل یہ خطاب تھا وزیر اعظم کے بعد آرمی چیف نے کیا تھا. اس میں چونکہ آج نشر ہوا ہے تو لہٰذا اس کے اوپر آج بات کرنا بنتی ہے. تو اس میں آرمی چیف نے بہت اہم باتیں کی ہیں، مثلاً انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے بات کی ہے، اس کو بھی انہوں نے کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ بڑا ان کا ایک پرجوش خطاب تھا جس کے دوران جو ہے وہ نعرے بھی لگتے رہے ان کی جو تقریر کے دوران ہے. اور آپ کو ہم پہلے اور کئی بار بتا چکے ہیں کہ آرمی چیف کی جو تقریر ہوتی ہے اس تقریر کو باقاعدہ اس کا سائیکولوجیکل انالیسس بھی ہوتا ہے، وہ مختلف پلیٹ فارمز پہ بھی جاتی ہے، وہ پہلے جب لکھی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد کرنے کے بعد بھی کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. تو میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ چیزیں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہتی ہوں. ایک تو اوورسیز کے ساتھ بات چیت کرنا، اس کو انگیج کرنا، یہ حکومت اور ریاست کی ایک پالیسی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ باہر جو ہے وہ پاکستان کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں یا ڈائسپورا ہے وہ بہت زیادہ پرو عمران خان صاحب ہے یا پرو پاکستان تحریک انصاف ہے. اور پرو ہونا اتنی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ لیکن جو وہاں پہ مختلف اقدام ہوتے ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی لوگوں کی شرکت اور ایک منظم جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے بات ہوتی ہے اس کو کس طرح سے روکا جانا چاہیے. تو بیسیکلی یہ اس کوشش کا نتیجہ تھا کہ اوورسیز پاکستانیز کو یہاں پہ لایا گیا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ خطاب کیا گیا، ان کو انگیج کیا گیا. اصل میں کل وزیر اعظم نے ان کے لیے مراد کا بھی اعلان کیا تھا، اور کافی مراد تھی وہ کہ ان کے لیے اسپیشل کورٹس بنائے جائیں گے، جو ان کے فیصلے ہیں، ان کے بہت سارے لوگوں کی یہاں پہ جائیدادوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں اس کو چھڑوانے کے، اور دیگر اور بہت سے معاملات پہ. تو وہ بھی انہوں نے یہ ایک اہم کیا. پھر اسکالرشپ بھی انہوں نے میڈیکل کالجز کے اندر اناؤنس کیے. تو یہ ایک پورا پیکج اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو ہے وہ رکھا گیا، اور اسی سے پھر آرمی چیف نے خطاب بھی کیا. انہوں نے دہشت گردوں کے، جس کو فتنۃ الخوارج کہتے ہیں یا ٹی ٹی پی اور جو دیگر لوگ ہیں تنظیمیں ہیں پاکستان کے خلاف متحرک، ان کے خلاف بڑی مؤثر باتیں کی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دو قومی نظریے کی بھی کہا کہ اس کو اور پاکستان کی اہمیت کو بتانے کی ضرورت ہے نئی نسل کو. اچھا، اب یہ جو معاملہ ہے نا دو قومی نظریے کا، اس کے اوپر اب ہمیں تھوڑا سا اس پہ ضرور سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر بھی اس وقت بہت ساری قومیتیں ہیں، اور وہ قومیتیں اس کو ہندو سب سے بڑی اکثریت اس وقت ہے پاکستان کی جو اقلیتوں کے اندر ہے، پھر کرسچنز بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، یہ سب ہمارے پاکستانی ہیں. اور یہ ہمارے پاکستان کا پاکستانی ہم سے زیادہ پاکستانی یعنی مسلمانوں سے زیادہ پاکستانی ہے. تو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو شناخت ہے وہ شناخت بطور پاکستانی ہونی چاہیے. تو بہرحال اس کے اوپر انہوں نے میرا ایک بالکل الگ پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن آرمی چیف نے اس کے اوپر بات کی ہے، اور انہوں نے اس کو جو ہے کہا ہے کہ ضرور اپنے، میرا خیال ہے وہ ماضی کے تناظر میں بات کر رہے ہوں گے کہ ماضی کے اندر جو دو قومی نظریہ دیا گیا تھا ایک یونائٹڈ ہندوستان کے اندر، اس کا کیا مقصد تھا، اور اب جو ہے وہ ایک پاکستان کے طور پہ جو ہے وہ پہچان کیسے آگے بڑھنی چاہیے. پھر برین ڈرین کے اوپر بات کی کہ اس کو برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین کہنا چاہیے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے بہت اہم بات کی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ بلوچستان کے اگر کچھ 1500 کے قریب لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کو ہم سے لے جائیں گے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، اور بلوچستان کی دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان اور پاکستان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. تو ایک طرح سے انہوں نے کہا کہ بلوچستان ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، اور بلوچستان کی اہمیت کو بھی بتایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک وارننگ بھی دی ہے دہشت گردوں کو کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ نمٹیں گے. تو بلوچستان
کے حوالے سے جو ایک ہارڈ اسٹیٹ کا جو ان کا کانسیپٹ ہے وہ انہوں نے ایک دفعہ پھر اجاگر کیا ہے، اور اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جس ملک کے تمام ادارے آئین اور قانون کے مطابق کام کریں ایسی ریاست کو ہارڈ اسٹیٹ کہا جاتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی۔ کل آپ نے دیکھا کہ اختر مینگل صاحب نے آج دھرنا ختم کیا ہے، کل ان کی آل پارٹیز وہاں کانفرنس تھی، ان کا جو اعلامیہ پرسوں آیا ہے اس اعلامیہ کے اندر بھی انہوں نے ہارڈ اسٹیٹ کے تصور کو جو ہے وہ مسترد کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ جو ایکسپلینیشن آئی ہے آرمی چیف کی جانب سے یہ بہت اہم ہے اور بہت دلچسپ ہے کہ اس میں نے کہا کہ تمام ادارے آئین اور قانون کے مطابق کام کریں ایسی ریاست کو ہارڈ اسٹیٹ کہا جاتا ہے، یعنی اب انہوں نے اس کو آئین کے تابع ریاست قرار دے دیا ہے۔ جو پہلا ان کا تاثر تھا وہ یہ تھا، جو پہلے بات ہوئی تھی وہ یہ تاثر آیا تھا کہ ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ صرف اسٹیٹ جو ہے وہ پرفارم کرے گی اور ایک لوگوں کو جو ہے وہ سختی سے نمٹا جائے گا، اور وہ سارا ایک بہت ہی اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ جو تھا وہ گیا تھا۔ اب اس کو انہوں نے سافٹ طریقے سے ہارڈ اسٹیٹ جو ہے وہ بیان جو ہے وہ کیا۔ اچھا، جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس کے اندر وہ انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی ہے، اور اس کے اوپر ہم کچھ آپ کو اطلاعات بھی دیں گے۔ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں میں جو بغاوت کو ہوا دیتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ اب یہ جو بات ہے اس بات کے حوالے سے اگر آپ پولیٹیکلی اس کو دیکھیں تو اس کے بہت سے معنی نکلتے ہیں، اور معنی یوں نکلتے ہیں کہ 9 مئی کے بعد یہ بات تواتر کے ساتھ کی جاتی رہی ہے کہ پاکستان کی فوج اور عوام کو الگ الگ نظر سے دیکھا گیا ہے۔ یہی الزام جو ہے یا یہی جو تاثر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ان کے رہنماؤں خود عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی بہت مضبوط ہے اسٹیبلشمنٹ کے ہاں، کہ وہ ایسے بیانات دیتے ہیں جس سے کہ فوج اور عوام جو ہے وہ تقسیم نظر آتی ہے، اور فوج کے جو رینکس ہیں ان کے اندر بھی اس کو تقسیم کرنے کی ایک کوشش نظر آتی ہے۔ تو یہ جو انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی اداروں کے میں جو بغاوت کو ہوا دیتا ہے، تو بغاوت کے حوالے سے بھی ابھی جنرل فیض کا بھی معاملہ چل رہا ہے، ان کے اوپر بغاوت کا تو الزام ایک یہ بھی الزام ہے، اب وہ سیکیورٹی اداروں کے اندر بغاوت ہے یا ویسے بغاوت ہے اس کا فیصلہ بھی ہونا ہے۔ اسی طرح سے 9 مئی کے جو مختلف کیسز ہیں، اسی طرح سے جو باہر بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں ان کے اوپر بھی یہ کیسز چل رہے ہیں کہ انہوں نے تقسیم پیدا کی تھی افواج پاکستان کے مختلف رینکس میں، اور ان کے حوالے سے بھی فیصلے جو ہیں وہ متوقع ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر۔ یعنی کچھ بلاگرز جو کہ پاکستان کے فوج کے اندر ایک طرح سے اس کے اندر جو ڈیوائیڈ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب یہ ہماری انفارمیشن ہے کہ ان کے حوالے سے بھی اہم فیصلے جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر، اور پاکستان ان کو لایا جا سکتا ہے یا جو بھی ہے اس طرح کی چیزیں جو، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ جو ایک کمپیکٹ فارم میں انہوں نے بات کی ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں میں جو بغاوت کو ہوا دیتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ یہ ایک پیغام ہے جو کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی ہے، سیاسی جماعتوں کے لیے بھی ہے، اور بہت سارے لوگوں کے لیے بھی ہے، اور سیکیورٹی اداروں میں بغاوت کو جو ہوا دیتا ہے اس کو اگر آپ اسپیسیفکلی سیاسی اس میں دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ اس کے بہت سارے معنی ہیں جو کہ اب انہوں نے اس کو کنوے بھی کیا ہے۔ تو ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ بلوچستان کے حوالے سے اختر مینگل صاحب نے ایک بہت اہم کانفرنس بھی کی تھی، اور اختر مینگل صاحب نے اس کے حوالے سے ایک اپنا دھرنا بھی ختم کیا۔ ان کو بہت سیویئر سیکیورٹی تھریٹس تھے، آپ کو یاد ہے ان کے اوپر خودکش حملے کرنے کی بھی کوشش کی گئی تھی۔ تو ظاہر ہے خودکش حملہ کہاں سے ہوتا ہے، ابھی حال ہی میں جو جعفر ایکسپریس ہوئی تھی اس میں بھی BLA کی جانب سے تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اختر مینگل صاحب کو بھی جو ہے وہ تھریٹس ہیں۔ اب وہ کس طرف سے ہیں یہ وہ خود ہی بتا سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو ان کو یہ اس خودکش حملے کے بعد تھریٹس ہیں، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ جو دھرنا انہوں نے ختم کیا ہے یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور انہوں نے جو ایک اعلامیہ جاری کیا وہ بھی بہت اہم ہے، جس میں کہ انہوں نے ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور تمام جو خواتین ہیں بلوچستان یکجہتی کونسل کمیٹی کی، ان سب کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم بلوچستان کی وفاقی وحدت کی حیثیت کی بحالی، خفیہ اداروں کی مداخلت، سیاسی جمہوری جدوجہد کرنے والی جماعتوں BNP کی پرامن لانگ مارچ کو روکنے، سردار اختر مینگل کی سیاسی قائدین کو خودکش حملہ آوروں کے رحم و کرم پر لوگ پاس کے مقام پر چھوڑنے کے ناروا عمل کو انتہائی تشویش اور غم و غصے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بالکل ان کو سیکیورٹی دی جانی چاہیے تھی اور ان کو اپنی اس میں رکھنا چاہیے تھا، اس کے اوپر ان کا شکوہ بہرحال موجود ہے، لیکن انہوں نے ساتھ میں ایک بڑا پازیٹیو اس کے اندر نوٹ بھی
کیا ہے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ ہم سیاسی جمہوری جماعتیں بلوچستان کے مسئلے کے حل کے لیے جمہوری آئینی اور غیر متشددانہ جدوجہد کی نہ صرف حمایت کرتے ہیں بلکہ ریاستی اداروں کی جارحانہ پالیسیوں کو وفاق کے لیے تباہ کن سمجھتے ہیں۔ انہوں نے وفاق کو بھی تسلیم کیا ہے، انہوں نے بلوچستان کو پاکستان کا حصہ بھی تسلیم کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو متشددانہ کارروائیاں کرتے ہیں جارحانہ، ہم ان کی حمایت نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ایک اپرچونٹی ہے یہ بہت بڑی، اور اس کو حکومت ریاست پاکستان کو اویل کرنا چاہیے، ان کو انگیج کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلوچستان کے حل کے لیے منعقدہ حالیہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے فیصلوں بالخصوص ہارڈ اسٹیٹ یعنی طاقت کے استعمال کو ملک میں مزید انتشار اضطراب کا باعث بننے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لہٰذا ریاست ایسے سخت گیر پالیسیوں سے نہ صرف اجتناب کرے بلکہ آئین پر مکمل عملداری کو یقینی بناتے ہوئے بلوچستان کے مسئلے کو حل کرے۔ اب ان کے پرسوں کے اس اعلامیہ کو دیکھیں اور آج آرمی چیف کی وضاحت کو دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ جو ریاست ہے اس نے بھی ریئلائز کیا ہے کہ ہارڈ اسٹیٹ کو غلط معنی ملے ہیں اور یہ لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہاں پہ بھی ہارڈ اسٹیٹ کو انہوں نے بی این پی بینگل نے اور تمام جو سیاسی جماعتیں وہاں کی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ نہیں اس طرح کی پالیسیز کو ہم سرا نہیں سکتے۔ اچھا، اب یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے اور بلوچستان کے حساب سے اس کو دیکھنا ضروری ہے۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ آخری جو باتیں میں کہوں کہ عمران خان صاحب کی جو جماعت ہے، بیرسٹر گوہر صاحب کل مل کے آئے تھے، ان کے ملنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہماری کوئی بات چیت، یعنی انہوں نے اعظم سواتی صاحب کو عمران خان صاحب نے نہیں کہا کہ وہ ڈائیلاگ کریں، جبکہ اعظم سواتی صاحب سے ملنے کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی اور بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے پروگرام میں تھے، ان کی خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی اور انہوں نے کنفرم کیا تھا کہ ملاقات یہ آگے یعنی مذاکرات کو جو ہے وہ چلایا جائے۔ تو ایک کنفیوژن ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب کے اندر بھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی اقدام کر رہے ہیں، ان کو اقدام کو ابھی تک ان کے کسی قدم کو بھی جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا، یعنی وہ مذاکرات کی جتنی کوششیں کر رہے ہیں اس کی وجہ ہے کہ وہ ایک سنجیدہ سیاسی جماعت کے طور پر ابھی تک اس کی طرف نہیں بڑھے ہیں۔ ایک طرف جنید اکبر صاحب کے سٹیٹمنٹس آتے ہیں، وہ دھمکیاں دیتے ہیں، شاہراہیں بند کرنے کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ باہر بیٹھے بلاگرز جو ہے وہ کس طرح سے جو گفتگو کرتے ہیں، وہ کس طرح سے اور عارف علوی صاحب جیسے جو پاکستان کے سابق صدر ہیں وہ جس طرح کے بیانات دیتے ہیں، تو اس سے ایسے لگتا ہے کہ رخنا یعنی ریاست کو آپ چھڑی بھی دکھا رہے ہیں اور ساتھ میں حکومت کو، اور ساتھ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ گاجر بھی ہمارے پاس ہے۔ تو یہ پالیسی جب تک مذاکرات تب تک نہیں ہو پائیں گے عمران خان صاحب کے ساتھ جب تک کہ وہ صرف اور صرف سیاسی جماعت کے طور پر مذاکرات کے حامی نہیں ہوں گے اور سیاسی جماعتوں سے رابطے نہیں کریں گے۔ یہ رابطے ابھی تک ان کی سنوائی محمود خانہ چکزئی صاحب بھی باہر پیچھے ہٹتے دکھائی دیتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی ابھی جنرل کونسل کا اجلاس ہونے والا ہے، دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں، اور یہ جو سارے معاملات ہیں اس میں لگتا نہیں ہے کہ ایک متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ بھی، اور صرف اس کی وجہ یہ عدم اعتماد کی پاکستان تحریک انصاف کی پالیسیز اور ان کا جو رویہ متضاد رویہ ہے، اس میں جو تضاد ہے وہ ہے۔ تو ابھی پاکستان تحریک انصاف نے جتنی بھی ایفرٹس کی ہیں وہ اس کے کوئی فروٹفل ثابت نہیں ہوئی ہے، اور یہی وہ ڈیسپریشن ہے جس میں کہ مختلف فیصلے پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے، عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔